سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی کلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی یہ تھے حنیف عاجز صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ماشاءاللہ پروگرام بہت کامیاب کیا امین فاروقی صاحب نے دن رات محنت کی ہے اور ان کے رفقا ہیں محمد آصف بخاری صاحب حافظ خان مدن پوری صاحب اور شیخ سلیم الرحمان صاحب نے دن رات محنت کی ہے آپ کا بھی شکریہ اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ میں اپنی نعت رسول مقبول کے لیے حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حضرات گرامی قدر ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضرات اکرامی قدر آپ حضرات میں ہمارے موجود ہیں کہ آج کا یہ اجتماع کشمیری احباب کے لیے کشمیری مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے قائدین حضرات تشریف فرما ہے تھوڑی دیر بعد اس کا کتاب شروع ہو جائے گا میں ان سے قبل چند منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرات اکرامی قدر آپ کو کشمیر کی صورتحال کا علم ہے ہندو آرمی انڈین آرمی اور مودی کے جو چلتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دکھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کس لیے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا
اور مودی جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے اپنے آپ کو ہٹلر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہٹلر سمجھ رہا ہے، اس کی تاریخ کو دہرانا چاہتا ہے، لیکن ہم بھی اس کو اس بات کا اعلان کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مودی اگر تو ہٹلر بنے گا تو ہم بھی صدیق کی صداقت کا پھریرا لہرا دیں گے، ہم بھی فاروق کی عدالت کا، عثمان کی صحابت کا، علی کی شجاعت کا، ہم امیر معاویہ کی ہم سیاست لے کر میدان میں نکلیں گے۔ تیری جو سیاست ہے، تیری یہ گنڈا گردی ہے، تیری یہ حکومت ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تیرے یہ دیوانے ہیں، تیرے یہ چمچے ہیں، تیرے یہ سورمے ہیں، یہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کشمیر میں پاکستان کا پرچم لہرا دیا جائے گا، کشمیر میں اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا، کشمیر کے ہندوؤں کو بھگا دیا جائے گا۔ کشمیریوں کا ظلم ہے، لا الہ الا اللہ خالق کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ان لوگوں کے دکھ آئے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لیکن اس سے پیچھے نہ ہٹے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کا توکل ہے رب العالمین پہ ہے، ان کا اعتماد ہے لا الہ الا اللہ پہ ہے، ان کا بھروسہ ہے خالق کائنات پہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کو اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھنا۔ آج پاکستان کے یہ جمیل آباد میں یہ لوگ جتنے جمع ہوئے ہیں، یہ جمیل آباد میں چند لوگ جمع ہوئے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں یہ چند لوگ نہیں بلکہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ چاہے ہمارے حکمران، ہمارے جو سیاستدان یہ بات صرف ٹویٹر کے ذریعے کرتے ہیں یا اپنی تقریر کے ذریعے کرتے ہیں، صرف تقریریں کافی نہیں ہوتی، ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا، بدر کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا، ہمیں احد کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا، ہمیں خیبر کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا، فتح مکہ کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ احباب کو اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، خالق کائنات نے قرآن حکیم میں سمر کا اعلان فرما دیا، والسماء ذات البروج۔ یہ سورت آپ پڑھیں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے، اس کا شان نزول پڑھیں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے، آپ اس بات کا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ ایک وقت کا بادشاہ تھا جس کا ایک وزیر تھا جو اس کو جادو کی خبریں دیا کرتا تھا، جادو کا علم سکھایا کرتا تھا، اس کو جادو کے ذریعے اس کی مدد کیا کرتا تھا، وہ جادو کے ذریعے اپنے دشمنوں کو قتل کر دیتا تھا، اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتا تھا۔ اتنا اس کا جادو ہیوی تھا، اتنا اس کا جادو طاقتور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ یہ وقت آ جائے گا، ان قریب آ جائے گا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میری یہ جو آپ کا ساتھ ہے، آپ کی جو میں مدد کر رہا ہوں جادو کے ذریعے یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ ایک اعلیٰ، ایک مرتبے والا، ایک مقام والا، ایک اعلیٰ، ایک ذہین بچہ چاہیے جس کو میں یہ علم سکھا سکوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک چھوٹے سے بچے کا انتخاب کیا جس کو وہ علم سکھایا کرتا تھا، اس نے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ جب بچہ علم سیکھنا شروع کر دیتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اس کے راستے میں ایک اللہ والے کا ڈیرا مل جاتا ہے، ایک راہب مل جاتا ہے جو اس وقت اللہ کا بنتا ہے، اللہ کا نیک بنتا ہے، جو اللہ کے دین کا علم سکھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو یہاں سے روزانہ گزرتا ہے، میں آپ کو روز دیکھتا ہوں، کیا کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں، وہاں جا کر بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ سے علم سیکھتا ہوں، بادشاہ کے جادو کا علم سیکھتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو علم سکھاؤں گا جو آپ کا علم مجھ سے بہتر ہوگا، یہ خالق کائنات کا علم ہے، قائد مطلق تشریف لے آئے ہیں، میں ان سے قبل اپنی بات کو جلدی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جب اس نے یہ علم سیکھنا شروع کر دیا تو ایک دن کا وقت ہے، راستے میں ایک بلا آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بند ہو جاتی ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی راستے سے ختم ہو تو ہم راستہ سے آگے گزر کر اپنے منزل تک پہنچ جائیں۔ تو وہ بچہ آگے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پتھر پکڑتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس بلا پہ مارتا ہے تو وہ پتھر کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے وہ بلا دور ہو جاتی ہے، ٹریفک کھل جاتی ہے، راستہ کھل جاتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا کلام پڑھ کر یہ
ऐसे करता है तो तकलीफें दूर हो जाती है, बलाएं दूर हो जाती है। एक बादशाह का वजीर है जो आंखों से नबीना है, उसने क्या देखा कि उसने कहा, उसने जब ये बात सुनी उसने कहा कि बेटा मेरे लिए भी दुआ कर, मुझे भी शिफा दे। उसने कहा शिफा मैं नहीं देता, शिफा खालिक कायनात देता है। उसने कहा ठीक है, उस खालिक कायनात की दवा देता है, लेकिन मुझे शिफा चाहिए, मुझे शिफा अता कर। उसने कहा ठीक है, मैं शर्त पे तुम्हें तेरे दम करूंगा कि तू इस खालिक कायनात पे ईमान लेके आएगा। हज़रात किराम का तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। जब उसने ये देखा, उसने उसको रसूल आलमीन ने शिफा अता कर दी, उसकी बीमारी वापस आ जाती है। उसने खालिक कायनात पे ईमान ले आया। जब रसूल आलम अपने बादशाह के दरबार में पहुंचता है तो उसने रसूल आलमीन की तौहीद का जिक्र किया। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये वो रब है जिसने तुझे भी पैदा किया है, जिसने मुझे भी पैदा किया है। ये खालिक कायनात है, ये ज़मीन और आसमान का मालिक है, ये ज़मीन और आसमान का खालिक है। ये तुझे भी रिज़्क़ देता है, ये मुझे भी रिज़्क़ देता है, ये तेरा भी खालिक है, ये मेरा भी खालिक है। उसने कहा तुझे ये इल्म किसने बताया? उसने कहा ये इल्म बताया मुझे उस बच्चे ने बताया जो तेरे पास जादू का इल्म सीखता है। उसने कहा ठीक है, उसने जादूगर को मार दिया, बच्चे को बुलाया, बच्चा तुमने इल्म किससे हासिल किया? उसने कहा फलां में राहब से हासिल किया। उसने उस राहब को बुलाया, राहब को कत्ल कर दिया। जब राहब को कत्ल कर दिया, बच्चा अकेला बचता है। उस बादशाह का ये ज़हन है, इस बच्चे के दीन पे इल्म लाने वाले, इस बच्चे के साथ जितने भी लोग हैं, मेरे दीन के अलावा जितने भी लोग हैं, वो सारे खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही दीन बाकी रहे। वो कौन सा दीन है? वो मेरा दीन है। आज मोदी का भी यही कहना है, मोदी भी यही कहता है मैं हिंदुस्तान बल्कि कश्मीर से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। सिर्फ यहाँ एक मजहब रहेगा, वो मजहब रहेगा, हिंदू मजहब रहेगा। मोदी की भी यही सोच है, उसकी भी यही सोच थी। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि बादशाह तूने उसको भी मार दिया है, उस वजीर को भी मार दिया है, मैं बचा हूँ, मुझे मेरा खालिक और मालिक बचाएगा। उसने क्या कहा? उसने क्या किया? उसके साथ फौज को भेज दिया कि पहाड़ के ऊपर इसे गिरा देना, ये मर जाएगा, ये गिर जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी, ये मेरा दीन बच जाएगा, इसका दीन खत्म हो जाएगा। हज़रात ग्रामीण कदर जब ये बच्चा वो पहाड़ पे जाता है, उसने कहा अल्लाह मुझे इसकी फौज से बचा, इसके अजाब से बचा। तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मुश्किल कुशा है, तू मेरा हाजिर रवा है, इससे बचाएगा, तू बचाएगा, इसकी फौज से बचाएगा, मुझे तू ही बचाएगा। जब बच्चे ने ये बात की है, वो सारे मर जाते हैं। वो बच्चा बच के अल्लाह अपने बादशाह के दरबार में पहुंचता है। बादशाह ने कहा बच के आ गया है, क्या तुझे कुछ नहीं हुआ? क्या तू मेरे दीन पे वापस आ गया है? उसने कहा बादशाह ये तेरी गलतफहमी है, मैं वापस नहीं आया, मैं तेरे दीन पे वापस नहीं आया, बल्कि मैं उसी दीन पे हूँ जो दीन खालिक कायनात का दीन है। जो खालिक कायनात को नहीं मानता, मैं उसको अपना खालिक, उसको अपना रहनुमा नहीं मानता, उसको अपना बादशाह नहीं मानता। मेरा खालिक अर्शों वाला इलाह है, मेरा खालिक आमला, मेरा खालिक वो है जिसने तुझे पैदा किया, मुझे भी पैदा किया है। हज़रात ग्रामीण कदर बादशाह को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा चलो इसको ले जाओ, समुद्र में ले जाकर इसको दरिया में फेंक देना, पानी में फेंक देना, समुद्र में फेंक देना। जब दरिया समुद्र के दरमियान में जाते हैं, जब दरिया के दरमियान में जाते हैं, जब पानी के दरमियान में जाते हैं, तो बच्चे ने वही बात कही, कहा अल्लाह जैसे पहले बचाया है, अब दोबारा फिर मुझे वैसे ही बचा। खालिक कायनात ने उसकी दवा को कबूल किया, उस बच्चे को बचा लिया। बच्चा दोबारा फिर बादशाह के दरबार में पहुंचता है। जब बादशाह ने देखा ये फिर बच के आ गया है, बादशाह ने कहा तू बच के आ गया है, अब तेरा नामो निशान में कैसे खत्म करूंगा, तेरा नाम मैं कैसे मिटाऊंगा, तुझे मैं कैसे खत्म करूंगा। उसने कहा बादशाह ये मैं तुम्हें तीर देता हूँ, तू मुझे ये तीर मारेगा, सिर्फ एक मेरे खालिक वाले का नाम लेकर तू मुझे तीर मारेगा। जब तीर मेरे लगेगा, तुझे तीर लगाने से पहले, तीर चलाने से पहले, तीर मारने से पहले मेरे खालिक वाले का नाम ले लेना कि उस बच्चे के रब का नाम लेकर मैं तीर चला रहा हूँ। जब तीर चलाएगा मैं मर जाऊंगा, वरना मुझे मौत नहीं आएगी। उसने तीर चलाया, ये कलाम पढ़ के, ये कलमा पढ़ के, ये जुमला पढ़ के तीर चलाया, बच्चे को तीर लगता है, बच्चा शहीद हो जाता है। हज़रात ग्रामीण कदर जब बादशाह ने ये बात सुनी कि बच्चा तो मर गया है, बच्चा तो शहीद हो गया है, बच्चा तो कत्ल हो गया है, अब मेरी जान छूट गई है, जितने भी लोग हैं सबने कह दिया कि बादशाह ये तेरी कसम है, तेरी जान छूट गई है, बल्कि हम सबसे इस बच्चे के रब पे ईमान लेके आए हैं, इस बच्चे के दिल पे ईमान लेके आए हैं। मोदी की भी यही ख्वाहिश है, मोदी की भी यही ख्वाहिश है, मोदी का भी यही कहना है कि मैं कश्मीरियों को मार दूंगा, मुसलमानों को मार दूंगा, मेरा दीन बच जाएगा, मेरी हुकूमत बच जाएगी। मोदी तू कश्मीरियों को मारूंगा, कितने मारोगे? 100 मारोगे, 1000 मारोगे, लाख मारोगे, कितने मुसलमानों को मारोगे, कितने बुरे मुसलमानों के पूरी दुनिया में तुझे मुसलमान नजर आएंगे। जब मुसलमानों ने हमला किया तेरा हिंदुस्तान मिट जाएगा, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा।
نام باقی رہے گا، عرش والے الہ کا رہے گا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ حضرات گرامی قدر کیا کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کشمیریوں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ہندو آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ مودی یہ مت سمجھنا ہم جمیل آباد کے مین بازار میں بات کر رہے ہیں، ہمارے حکمران ابھی خاموش ہے، ہمارے حکمران صرف تقریروں پہ ہی گزارا کر رہے ہیں، صرف ٹویٹر پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ جب ہمارے قائدین نے ہمیں حکم دے دیا ہندوستان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا، نام باقی رہے گا، عرش والے الہ کا رہے گا، شب گریزہ ہو گیا پھر جلوہ بشور سے یہ چمن معمور ہوگا کلمہ توحید سے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں، جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں، جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی